نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 25واں پارہ سورۃ الدخان رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 49 50 51 52 تلاوت کی گئی ہیں. دو آیت مبارکہ میں آج تلاوت کردہ 49 اور 50 میں قیامت کے بارے میں شک کرنے والوں کا انجام ذکر کیا گیا، اور دو آیات اس میں اہل جنت کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ جہنمیوں کا کھانا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا اور ان کے پیٹوں کو جلا کے رکھ دے گا اور وہ شدید گرم ترین ہوگا. ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف ڈالا جائے گا، ان کو سروں پہ کھولتا ہوا پانی وہ ڈالا جائے گا، اور ذق ان سے کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو. انکا انت العزیز الکریم، کہ بے شک تو، مجرم کو کہا جائے گا کہ دنیا میں بڑا غالب اور بڑا باعزت بنا ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے اور تاریخ میں بھی گزرا ہے کہ جو جتنا بڑا ظالم ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا باعزت سمجھتا تھا. لوگ اصل اس میں اس کی عزت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر عزت کی صورت بناتے تھے. اس طرح آج بھی لوگ ہیں کہ کسی کی بد زبانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، یا اس کے لڑائی جھگڑے کی صفت کی وجہ سے اس کو دور سے ہی سلام کر دیتے. اب وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، دل کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کرے اس کا منہ پرلی طرف ہی مڑ جائے. ہاں جی، یہ ادھر ہی مڑ جائے، اس کے متھے ہی نہ لگے. وہ لوگ ہوتا نہیں ہوتا. اور بعض موقعوں پہ تو لوگ جملہ بھی بول جاتے، شکر ہے کتے کا منہ ادھر ہو گیا. خود سنا ہم نے کتا، خنزیر اور کیا کیا جملہ بولتے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں سے گزرے لوگ دور سے سلام کر رہے ہوتے. وہ تجھے احترام کا سلام نہیں کر رہے ہوتے، جان چھڑانے کا سلام کر رہے ہوتے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید سورۃ فرقان میں بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کسی جاہل سے پلہ پڑے تو سلام کہہ کے جان چھڑا لو. سلام کہہ کے جان کیا کر لو؟ ہاں چھڑا لو. تو وہ حقیقت میں سلام جان چھڑانے کا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں سلام عزت کا ہے. عزت کا سلام تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ نہ پڑے، دوسرا بھاگ کر آئے اور آ کر سلام کر رہا ہو. جس طرح خاص طور پہ نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ان کی نگاہ نہیں پڑتی کہ کوئی فلاں بندہ بھی ہے، وہ سمجھتے کوئی بھی نہیں ہے. گزر ہوتے دور سے لوگ بھاگ کے آ رہے ہوتے دور سے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا بھی تھا. یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ فیصل آباد سے ایک مرتبہ روڈ کو بند کر دیا گیا اچانک. جن گاڑیاں سائڈ پہ لگا دی گئی، وہ جو پروٹوکول والے گزرتی. تو ایک مولانا صاحب نے یہ بیان کیا، تو فیصل آباد کے بڑے اللہ والے تھے. وہ فرماتے ہم حیران ہو گئی اچانک کیا ہو گیا. کہ کہا کہ گاڑی سائڈ کر دو، بس روڈ خالی کر دو. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو سیر تک کرانے والا تھا سارجنٹ وغیرہ، اس نے مجھے دیکھا تو جانتا تھا ہم نمازی تھا، وہ بھاگ کے آیا.
سلام کیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کتا گزرنے لگا اس کو گزرنے دو. اس کا جملہ تھا. کون گزرنے لگا؟ اندازہ کریں وہ جن کے آگے پیچھے گاڑیوں والا ہوٹر ہوتا ہے. اب یہ اس کو کہہ رہا ہے بزرگ کو اس کو گزرنے دو. یہ اس کی وجہ سے آپ سب کو سائڈ پہ لگا دیا. اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جب ہم روڈ پہ چلے تو گاڑیاں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. لیکن لوگوں سے پوچھے کہ لوگوں کے تاثرات کیا ہیں تو پھر پتہ چل جائے کہ یہ سائڈ پہ ہونا ہمارے لیے مصیبت ہے. لوگوں کے ساتھ چلنا یہ عزت ہے. کسی کو تکلیف نہ دینا بولو یہ کیا ہے؟ عزت ہے. ورنہ جس کو تکلیف دو گے وہ بھی جواب میں جو ہو سکے گا کچھ کرے گا. اور نہیں تو یہ بد زبانی تو بہرحال ہے ہی ہے، اگرچہ ایسا کہنا نہیں چاہیے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی غلط آدمی کے ساتھ غلط زبان استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہرحال پھر بھی کہا گیا کہ اپنے اخلاق تم کیوں بگاڑتے ہو. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، گزر رہے تھے تو کوئی سور خنزیر کوئی ایسا جانور راستے سے آیا تو حضرت تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا بھائی وہ سور ہے، میرے جو اچھے اخلاق اللہ نے مجھے عطا کیے میں ان کو کیوں خراب کروں. اس لیے کسی کے بارے میں یوں کہنا یہ بہرحال ٹھیک نہیں، لیکن جن کے بارے میں کہا جاتا ان کو بھی اپنے طرز عمل پہ ذرا نگاہ کر دی کہ یہ عزت والی چیزیں نہیں. عزت وہ ہے کہ لوگ دور سے دیکھ کر بھاگ کے، جس روز اللہ والے کے وقت بھاگ کیا ہے وہ سلام کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، اور آگے بڑھ کے سلام کیا. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے ابو جہل یہ نعرہ لگاتا تھا، وادی بطحا مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے، کہتا تھا مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہے. اور نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹ کر کے کہتا تھا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. بڑے غرور اور تکبر میں کہتا تھا کہ سرداری میرے پاس. ہاں جی. یہ بھی ہاشمی اور قریشی تھے. ہاں جی. یہ بھی اسی خاندان سے تھے. عتبہ، شیبہ، ہاں جی، یہ جتنے بڑے بڑے کافر سردار کھرنیٹ تھے یہ بھی قریش خاندان سے تھے. اس لیے خاندانی طور پر بھی وہ گردن اکڑا کے بات کرتے تھے. پھر خاندانی کے ساتھ ساتھ وہ چند آدمیوں پر ذرا تھوڑی سی قوم قبیلے پر سرداری والی بات بھی تھی. اس لیے کہتا تھا مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہے، مجھ سے زیادہ طاقت والا کون ہے، کون ہے میرے ساتھ ٹکر لینے والا. یہ ایسے جملہ بولا کرتا تھا. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ تو خدائی دعوے دار تھا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذوق، آج ذرا عذاب کا مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو اپنے آپ کو بڑا غالب سمجھتا تھا، بڑی عزت والا سمجھتا تھا. وہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک کمشنر صاحب تھے حاضر سروس، وہ پارک میں جاتے واک کرنے کے لیے کسی سے سلام نہیں لیتے، کس سے کوئی ملنا جلنا نہیں اور روب نہیں. وہ کچھ بزرگ قسم کس طرح کے لوگ تھے، بابے لوگ، وہ بھی بیٹھتے تھے. تو وہ ایک نے کہا کہ ذرا کمشنر صاحب سے ملاقات کی جائے، ان کو تھوڑا سا سمجھایا جائے، ذرا پارا دما کر نیچے لاؤ. تو بابا جی آگے بڑھے، انہوں نے ذرا سلام کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے بجائے ہاتھ ملانے کی وعلیکم السلام جی. تو اس نے آگے بڑھ کے تعارف کروایا کہ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوں. کس عہدے سے؟ کس نے بتایا؟ ان ذرا کمشنر تھوڑا سا آگے بڑھا کیونکہ پتہ چل گیا یہ تو بڑا اوپر والا گریڈ ہے. وہ پھر ایسا سے دوسرے بھی آ گئے. اب ساروں نے، کسی نے کہا میں اتنی دفعہ فلاں وزیر رہا ہوں، اتنی دفعہ فلاں رہا ہوں. اب گھونڈی پہ تھے تو آپ جانتے ہیں پھر اس وقت کون سا پروٹوکول ہوتا ہے. تو اس کو کہا کہ ذرا تھوڑا سا نیچے آ جا، یہ 4 دن کی بات ہے، جب تیرے نیچے سے کرسی نکل جائے گی تو بھی ہماری طرح ہی رہے گا. ہاں جی. اس پارک میں تو بھی تنہا ہی پھر رہا ہوگا. یہ جو ابھی ذرا چاروں گیٹ پہ وہ 4 کھڑے ہوں گے نا سیدھیاں کر کے، یوں سیدھا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کا 4 دن کی بات ہے. یہ نیچے سے کرسی ذرا سائڈ پہ ہونے کی کیا ہے، ہاں دیر ہے، تو یہ بھی غائب ہو جائیں گے کیونکہ تیری جیب سے رکھنے پڑیں گے اور تو کوئی نہیں رکھے گا. وہ پرائیویٹ ایک ہی ہوتا ہے پھر. ہاں جی. وہ مال مفت دلے پہ رحم میں 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں کیونکہ مال مفت دلے پہ رحم. آپ نے دیکھو گا جب سیٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر بڑے خطرے ہوتے ہیں خواہ مخواہ کے، وہ ڈور ہوتی ہے اور خطرہ کوئی نہیں ہوتا.
اور جب لٹائر ہو جائیں یا سمری برخاست ہو جائے تو وہی خیر سے اکیلے پھر رہے ہوتے نہیں پھر ہوتے بولو. اب وہ خطرے کدھر گئے؟ تو بات خطروں کی نہیں ہے، بات ٹور کی ہے. مفت میں ٹور ملے تو کیا چاہیے، اللہ رحم فرمائے. لیکن یہ مفت میں ٹور ہے بڑی مہنگی، مریں گے تو اس کا حساب بڑا سخت ہے. تو انہوں نے کہا بزرگوں نے کہ ذرا نیچے آ جا. پھر ذرا ساروں کا تعارف کروایا، افساروں سے سلام لے رہا تھا. پہلے اس نے سمجھا تھا شاید یہ انسان ہی نہیں، تو اب جب پتا چلا نا کہ یہ تو میرے سے بھی اوپر والوں سے نیچے آئے ہوئے، تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مسکینوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس سے وہ دل کے اندر وہ انا وہ روب ہاں جی وہ ذرا کچھ جو ہوتا ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے. پارا کہاں جاتا ہے بولو بھائی؟ ہاں نیچے آ جاتا ہے. اس طرح کے بزرگوں کا ہاتھ پکڑو، ان کے ساتھ ذرا چلو پھرو، وہ ذرا اپنا بڑھاپا بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ 4 دن کی جوانی پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ رحم فرمائے. آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا آ جاتا ہے، اور یہ آزاد جن کی اکڑ ہوتی ہے ان میں بھی اندھیرا آ جاتا ہے. یہ بھی ذرا چلتے ہوئے گھسڑ رہے ہوتے ہیں، اور جوانی میں ذرا اکڑ ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے. اور ویسے بھی عاجزی اسی کو سجدی ہے جو کمال پہ رہ کر نیچے ہو، ہاں جی جس کے اندر وہ چیزیں اکڑ والی ہو پھر عاجزی پہ آئے. کمال تو بولو کس کا ہے؟ اس کا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے، یہ کہتے جب بڑے غالب ہیں بڑی عزت والے ہیں، تو فرمایا اب ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، ان کو جہنم دکھا کر کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کے بارے میں تمہیں شک تھا نا کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کر لو، ہے جی دنیا بڑی مٹی قیامت کنے دی تھی. تو فرمایا آنکھیں کھولو یہ سامنے آ گئی ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے میں اور آپ بغیر دیکھے مانتے ہیں قیامت آنی ہے. ہمارا الحمدللہ ایمان ہے. جہنم ہے ہمارا بولو کیا ایمان ہے. جنت موجود ہے ہمارا کیا بولو الحمدللہ. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ یہ لوگ بھی ہوں گے کہ دنیا میں منکر جب آگے پہنچیں گے پھر آنکھیں کھلیں گی، پھر تمنا کریں گے کاش وقت ملے واپس پلٹے، اور اب مانیں گے واپس کوئی نہیں بھیجے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا ذکر کیا. متقی کہتے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. فرما ان المتقین، بے شک جو متقی لوگ ہوں گے فی مقام امین، امن والی جگہ پہ ہوں گے. فی جنات و عیون، وہاں ہر قسم کے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.